ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم غفور ذاکر شام غریب علامہ طالب جوہری اللہ مقام میں شیخ محمد مصطفیٰ جوہر اللہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات نهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات على پروردگار عالم نے عالم انسانیت سے عالم ارواح میں جس غم کا وعدہ لیا تھا اس غم کی فصل آ پہنچی. یہ غم غم حسین یہ اصل میں غم رسول ہے. ہم یہ جملہ نہ کہتے اگر رسول نے حسین کو اپنے جیسا نہ کہا ہوتا. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ حسین پر رونا اصل میں رسول پر گریا ہے. اور یہ حسین پر رونا یہ ہماری فرمائش نہیں ہے، یہ ہمارا تقاضا نہیں ہے، یہ ہم نے طلب نہیں کیا ہے، یہ رسول کی بیٹی نے طلب کیا کہ بابا جب آپ بھی نہیں ہوں گے، جب ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے، جب حسن بھی نہیں ہوں گے، جب میں بھی نہیں ہوں گے تو میرے بیٹے کو روئے گا.
یہ بنت رسول کی تمنا ہے، یہ رسول کی اکلوتی بیٹی کی حسرت ہے کہ حسین پر رویا جائے۔ اس وقت جہاں بھی گریہ ہو رہا ہے وہ رسول کی بیٹی کی تمنا پوری ہو رہی ہے، اور اللہ نے اس سے پہلے کہ رسول کچھ کہتے، اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ رسول سے کہہ دو کہ اپنی بیٹی سے کہہ دیں کہ اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا، جو قوم حسین پر گریہ کرے گا، جو قوم حسین پر روئے گی۔ تو اس قوم سے مراد صرف ہم نہیں ہیں، جو بھی حسین پر روئے وہ اس قوم میں شامل ہے۔ یہ قوم کسی مسلک کو نہیں دیکھتی، یہ قوم گریہ کن کسی مشرق کو نہیں دیکھتی، کسی فقہ کو، کسی فرقے کو، کسی دین کو نہیں دیکھتی۔ جہاں حسین پر رویا جا رہا ہے وہ اسی قوم میں شامل ہے جس قوم کو اللہ نے حسین پر گریہ کے لیے خلق کیا ہے۔ تو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں زہرا کی تمنا پورے کرنے کے لیے، جہاں جہاں بھی عزادار ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ اس وقت یہاں فیصل آباد میں اس گزرتے ہوئے لمحے میں فرش عزا بچھا ہوا ہے، اس وقت پوری دنیا میں کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے، کہیں نصف شب ہے، کہیں نصف دن ہے، کہیں لیلۃ النہار ہے، کہیں دن سے رات مل رہا ہے، کہیں رات سے دن مل رہی ہے، لیکن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں حسین حسین نہ ہو رہا۔ پوری دنیا حسین کے ماتم میں اس وقت، پوری دنیا حسین کے ماتم میں اس وقت مشغول و مصروف ہے، اور اس بنت رسول کی تمنا، اس بنت رسول کی خواہش پر عمل ہو رہا ہے، جس بنت رسول کے لیے میرے عزیزوں گفتگو شروع ہے، اور ابھی میں تھوڑی دیر بعد موضوع کا اعلان کروں گا، لیکن چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو میں نام کر دوں بنت رسول کی۔ بہت کم لوگوں نے میرا ساتھ دیا، آپ سمجھ جائیں گے کہ پہلی محرم کی گفتگو رسول کی بیٹی سے منسوب کیوں کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ ضروری ہے کہ یہ بات کی جائے، اور یہاں پر میرے سامنے مخلوط مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور جتنے بھی عالم اسلام کے فرقے ہیں اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ بچوں تک اور اگلی نسلوں تک وہ پیغام پہنچا دیا جائے جو پیغام اکابرین اسلام نے لکھا ہے، جو پیغام سیاہ ستہ نے لکھا ہوا ہے، جو پیغام رسول کی حدیث کا امام بخاری نے لکھا ہے، امام مسلم نے لکھا ہے، سنن ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے، مشکات شریف میں لکھا ہوا ہے، ترمذی میں لکھا ہوا ہے، امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے، امام شافعی نے لکھا ہے، امام حنفی نے لکھا ہے، جتنے ائمہ گزرے سب نے زہرا کے احترام کا سبق دیا ہے۔ پیغمبر تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، مسجد نبوی کی محراب ہے، اور سامنے اصحاب کرام تشریف فرما ہیں، اور بڑے اجلہ اصحاب کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن کی تفسیر پر بات ہو رہی ہے، قرآن کی تعبیر پر بات ہو رہی ہے، احادیث پر بات ہو رہی ہے، قصص انبیاء پر بات ہو رہی ہے، ارکان اسلام پر بات ہو رہی ہے، اتنے اہم ترین امور پر بات ہو رہی ہے کہ ایک بار پیغمبر ایسے ہیں اور اصحاب کا رخ پیغمبر کی طرف ہے، پیغمبر اصحاب کو دیکھ رہے ہیں، اصحاب پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اصحاب کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، پشت پر کیا ہو رہا ہے۔ اب جیسے ہی پیغمبر گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کرتے کرتے پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ جب پیغمبر کھڑے ہوئے تو اصحاب کھڑے ہوئے۔ اب جب اصحاب نے مڑ کر دیکھا رسول کی بیٹی آ رہی ہے، اس کے احترام میں رسول کھڑے ہو گئے۔ سلامت رہیں جہاں جہاں میرے ساتھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ سورہ طٰہٰ ہے، حدیث نہیں ہے، سورہ طٰہٰ ہے۔ حدیث نہیں ہے کہ جس میں بحث ہو جائے کہ ہے یا نہیں ہے، کس نے کہا ہے کس نے نہیں کہا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جسے رحمان کہے۔ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس کے قول سے اللہ راضی ہو۔ اس لفظ راضی کو یاد رکھنا،
جس کے قول سے اللہ راضی ہو، جسے اللہ اذن دے، اور جس کے قول سے اللہ راضی ہو۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، اور اب رسول کھڑے ہو گئے، اصحاب نے دیکھا اور رسول کی بیٹی سر سے لے کر پاؤں تک برقعے میں ملبوس، چادر تطہیر میں ملبوس، ہاتھ میں دستانے، پاؤں میں موزے، اور ایسے میں رسول کی بیٹی رسول کے پاس آئی، رسول کھڑے ہو گئے، اور جب رسول کھڑے ہوئے اس وقت تک نہیں بیٹھے جب تک بیٹی نہ بیٹھ جائے، اس وقت تک تشریف فرمانا ہوئے جب تک رسول کی بیٹی نہ بیٹھ جائے، اور اس وقت تک اپنی بیٹی کو نہ بٹھایا جب تک اپنی عبا اتار کر زمین پر نہ بٹھا دیا۔ یہ آخری آدمی تک بنت رسول کا ذکر ہے، کوئی کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہفتہ زہرا پر بات ہو رہی ہے۔ پورے سال ہم نے بڑے بڑے جملے سنے ہیں بڑے بڑے بدبختوں سے۔ بیٹی تم یہاں بیٹھو، بیٹی اور باپ میں گفتگو ہوئی، جب بیٹی کھڑی ہوئی باپ دوبارہ کھڑے ہو گئے، اصحاب کھڑے ہو گئے، اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک زہرا اپنے حجرے میں نہ چلی گئی۔ جب چلی گئی تو رسول بیٹھ گئے، اور جب رسول بیٹھ گئے اصحاب کرام، سلام ہوا اصحاب کرام پہ جنہوں نے یہ احادیث محفوظ کی۔ اصحاب کرام نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، یا رسول اللہ، بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اس احترام کی وجہ کیا ہے؟ اس احترام کی وجہ کیا ہے؟ آیت یاد ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر اس کی جس کے قول سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو۔ جیسے ہی پوچھا بیٹی کا احترام کیوں ہے، کہا کہ تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ اے زہرا، جس سے تو راضی اس سے اللہ راضی۔ اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر زہرا غضبناک ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے زہرا راضی ہو جائے۔ اب جو زہرا کو خطا پر کہے کیا اس سے زہرا راضی ہوگی؟ حضرت علامہ بواز بلند اکابرین علماء سے، چاہے کسی بھی فرقے کسی بھی مسلک سے ہوں، اور ان سے گزارش یہ ہے کہ ایسے بک بک کرنے والوں کی زبان کو لگام دی جائے اور ان علماء کو سامنے لایا جائے جو اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها، جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ رسول جس سے اللہ راضی، وہ رسول کے جو اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک اللہ نہ کہے کہ بات کرو۔ اللہ کہتا ہے بولو تو وہ بولتا ہے، اور ایسا بولتا ہے جیسے قرآن بولتا ہے۔ آج تمہارے پاس جو قرآن ہے وہ رسول ہی کا تو دیا ہے۔ کوئی اگر اردو دان ہوتا تو میرے جملے کو محفوظ کرتا، یہ قرآن رسول کا دیا ہے۔ فیصلہ آباد والوں کا خاصہ، یہ فیصلہ آباد والے، خدا آپ کے سروں پر چادر زہرا کا سایہ سلامت رکھے، خدا آپ سب کو ہر بلا سے ہر وبا سے محفوظ رکھے۔ آپ کو علم عباس کے سائے میں دے رہا ہوں، اور یہ بات یاد رکھنا، جو یہاں سے اٹھے گا وہ شفا لے کے جائے گا، بیماری لے کے نہیں جائے گا۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور زہرا کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، عباس کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہو کے آئے ہو، بیمار کربلا تمہیں شفا یاب کر کے بھیجے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها، جس سے زہرا راضی اس سے رب راضی، جس پر زہرا غضبناک اس پر رب غضبناک، اس پر رب غضبناک۔ میں کیا کروں کہ امام بخاری کا نام تو لیا جاتا ہے، امام محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ
صاحب صحیح البخاری، اتنا بڑا نام ہے عالم اسلام کا کہ بعد کتاب الباری صحیح البخاری، اگر اللہ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب ہے تو عالم اسلام کی روح سے صحیح بخاری ہے۔ اتنا بڑا امام عالم اہل سنت کا امام محمد ابن اسماعیل بخاری، افسوس یہ ہے کہ امام اسماعیل بخاری تک کو نہ پڑھا گیا۔ عالم اسلام نے ابھی صحیح بخاری کا دورہ نہیں کیا، تبھی دورے پڑھ رہے ہیں۔ بخاری کو امام محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ کو پڑھو کہ جہاں انہوں نے پیغمبر کی احادیث محفوظ کی ہیں، پیغمبر کی احادیث محفوظ کی ہیں، اور انہوں نے حدیث محفوظ کی کہ پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ فاطمہ بھی تو پوری حدیث پڑھی نہیں، حدیث لے جائے۔ امام اسماعیل بخاری نے حدیث لکھی ہے کہ رسول نے بھائی مسجد نبوی میں کہا، کسی غار میں بیٹھ کر نہیں کہا، کسی حجرے میں نہیں کہا، کہیں چھپ کر نہیں کہا، بھائی مسجد نبوی میں اجلہ اصحاب کرام کی موجودگی میں کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ پہلے تو اس کو محفوظ کرے نا عالم اسلام، یہ محمد اپنی بیٹی کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ رسالت عصمت کے لیے کہہ رہی ہے۔ سلامت رہے جیسے آپ سن رہے، یہی حق زہرا سننے کا حق ہے جیسے آپ سن رہے، یہ رسالت عصمت کے لیے کہہ رہی ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کس کا؟ رسول کا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے، نبوت کا ٹکڑا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آخری نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دیکھیے ختم نبوت پر جتنا علی والوں کا ایقان ہے کسی کا نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کے پاس ختم نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے پاس ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے من کنت مولاہ فذلک۔ جو ہے کون کہہ رہا ہے؟ خاتم النبیین کہہ رہا ہے، افضل المرسلین کہہ رہا ہے، اولو العزم نبی کہہ رہا ہے، صاحب شریعت نبی کہہ رہا ہے، فخر آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کہہ رہا ہے، علی کا بھی مولا کہہ رہا ہے، زہرا کا بابا کہہ رہا ہے، حسنین کا نانا کہہ رہا ہے، اصحاب کا صاحب کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر رسول کہہ رہا ہے تو رسالت کا ٹکڑا، اگر نبی کہہ رہا ہے تو نبوت کا ٹکڑا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ صاحب شریعت کہہ رہا ہے تو شریعت کا ٹکڑا، اور جس پر قرآن اتر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تو وحی کا ٹکڑا۔ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی، جاب پڑھو۔ امام محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ نے لکھا کہ رسول نے کہا، اور اپنے تمام دوستوں کو اور یاروں کو مخاطب کر کے کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اب جاؤ تلاش کرو 1400 برس کی تاریخ میں آج تک کس نے زہرا کو غضبناک کیا؟ آج تک سمجھ فرما رہے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول کی بیٹی کی بات، رسول کی بیٹی کی بات۔ تو افضل ہے رسول کی بیٹی امت سے، جو افضل ہے اس کی تفضیل پڑھی جائے گی، اس کی فضیلت پڑھی جائے گی، اور سب کو اس پر یقین کرنا ہے، سب کو اس پر یقین کرنا ہے۔ یہ نہیں کیا جائے گا کہ جب آدم و محمد کا تذکرہ ہو تو کہا جائے گا کہ آدم افضل ہے محمد مفضول، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ محمد افضل رہیں گے، آدم کا رتبہ اپنی جگہ، آدم کا رتبہ اپنی جگہ، لیکن افضلیت افضلیت رہے گی۔ اسی طرح جب اصحاب و اہل بیت کا تقابل کیا جائے گا، سمجھ گئے ہو تو میرا سلام ہے تم پر، جو فرما رہے ہیں آپ
اسلام کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے تاریخ رسول کو سمجھنا. اس کے لیے جگر کا خون چاہیے اور خون بھی پاک، خون بھی طیب و طاہر چاہیے. تو اب جاؤ، قرآن کہتا ہے سورہ احزاب نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. آیت میں نے جان بوجھ کے روکی، پہلے اس ٹکڑے کا ترجمہ سن لو. سورہ احزاب میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اذیت دیں اور رسول کو، جو اللہ کو اذیت دیں اور رسول کو اذیت دیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. اب اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ ان کا کیا حشر کرتا ہے. سورہ احزاب قرآن ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوتا ہے. اتنی آسان عربی ہے کہ بچہ بھی سمجھ جائے گا. یا اللہ جو تجھے اور رسول کو اذیت دے اس کا حشر کیا ہے؟ کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، ان پر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت. لفظ لعنت قرآن کا ہے. جو کر رہے ہیں ان سے نہ پوچھو، جنہوں نے چھوڑا ہے ان سے پوچھو. لفظ لعنت قرآن کا لفظ ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، ان پر اللہ کی بھی لعنت، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. اور ان کے لیے ہم نے آخرت میں بڑا سخت عذاب روکا ہوا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ان پر بڑا سخت عذاب لائیں گے. ان پر جنہوں نے اللہ کو اذیت دی اور جنہوں نے رسول کو اذیت دی. یہ اذیت کیا چیز ہوتی ہے اور اذیت ہوتی کیسے ہے؟ آپ نے مجھے خدا نخواستہ کچھ کہہ دیا، میرے جذبات کو اذیت پہنچی، میرے دل کے جذبات کو اذیت پہنچی. آپ نے خدا نخواستہ کسی کو پتھر مار دیا، اس کے جسم کو اذیت پہنچی. ہے کہ نہیں؟ جذبات کو اذیت پہنچی اور جسم کو اذیت پہنچی. اذیت کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف پہنچنا. نہ اللہ جذبات رکھتا ہے، نہ اللہ جسم رکھتا ہے ہماری طرح. وہ ہماری طرح جسم نہیں رکھتا، وہ ہماری طرح جذبات نہیں رکھتا. پھر اذیت کا کیا سوال ہے؟ نہ تیرے جذبات ہیں نہ تیرا جسم ہے، پھر تجھے اذیت کیسے ہوتی ہے پروردگار؟ تب دیکھیں نا، کم از کم علم الوہیت پر بات کی جائے، علم توحید پر بات کی جائے. میری طرف دیکھتے رہے، میری طرف دیکھتے رہے. علم توحید پر، عرفان توحید پر، علم الوہیت پر بات کی جائے کہ اللہ جذبات نہیں رکھتا، اللہ جسم نہیں رکھتا. اذیت یا تو جذبات کو ہوتی ہے یا جسم کو ہوتی ہے. تو یا اللہ تجھے کیسی اذیت ہو گئی؟ تجھے کیسی اذیت؟ نہ تو جذبات رکھے نہ تو جسم رکھے. تو اب یہ بات ہمیں تو معلوم ہو گئی کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ نہ میرے جذبات ہے نہ میرا جسم ہے. اللہ کو تو معلوم ہے نا، اس کو پتا ہے کہ 1400 برس بعد اتنے عقل مند لوگ آ جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ پروردگار تجھے کیسے اذیت ہوتی ہے. تو اس دن کے لیے، تاکہ کسی ذہن میں سوال نہ رہے، اس دن کے لیے پیغمبر نے، اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا ذرا یہ حدیث بھی دے دو کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اس نے اللہ کو. جزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ اعلان ہے. ولی اللہ نعرہ جو ہے تو کیسے اور کہاں سے یہ علوم لیے جائیں، کہاں سے اور کس سے یہ علوم لیے جائیں کہ جہاں توحید کی اصل معرفت ہو جائے. توجہ ہے یا ادھر ادھر چلے گئے؟ کہاں سے وہ علوم لیے جائیں کہ جو علم توحید کہلائے، جو علم معرفت توحید کہلائے، جس علم کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے. کہاں سے لیے جائیں اور کس سے لیے جائیں؟ اس دن کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت رکھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اتنی آسان آیت
کسی کے ترجمہ آپ انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے. یہی تو میں نے سرنامے میں آیت پڑھی ہے اور اب میں موضوع کا اعلان کرنے جا رہا ہوں. اسی دن کے لیے اللہ نے کہا جب علوم چاہیے, ہر سوال کا جواب چاہیے, جو بھی تمہارے ذہن میں سوال اٹھے, اس دن کے لیے ہم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اور اس صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے ساتھ ہو جاؤ تو کب تک ہو جاؤ, کب تک ہو جاؤ, کس وقت تک ہو جاؤ؟ کیا اب سوال پیدا ہو رہا ہے, کیا صادقین کی ضرورت صرف نبی کے عہد تک تھی یا بعد میں بھی ہے؟ نوجوان دوست بیٹھے ہوئے جو میرے ساتھ فکر کرنے کے عادی ہیں, جو تفحص کے عادی ہیں, ان کے لیے جملہ عرض کر رہا کہ کیا صادقین کی ضرورت صرف دور نبی تک تھی یا آج تک ہے؟ بتایا جائے. عالم اسلام سے سوال ہے کب تک ہے صادقین کی ضرورت؟ جب تک دنیا میں ایک بھی جھوٹا موجود ہے تب تک ایک سچے کی ضرورت ہے. جب تک جھوٹ ہے تب تک ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی صادق ہو. مثلا میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. آج سے 5 برس پہلے میں نے یہی مثال میں نے آپ کے حوالے کی تھی, تو آپ کے حوالے دوبارہ کرتا ہوں اس لیے کہ میرے موضوع میں آ رہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو لے کے گئے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے اور ڈاکٹر نے کہا ان کی ہڈیاں کمزور ہیں اس لیے کیلشیم کی ضرورت ہے, کیا کھلایا جائے, کیا پلایا جائے؟ کہا بھائی ان کو روزانہ دودھ پلایا جائے, 1 گلاس دودھ, بہترین گائے کا دودھ ان کو 1 گلاس پلایا جائے. آپ آ گئے, آپ نے بچے سے کہا بیٹے اس وقت تک نہ سونا جب تک گلاس دودھ کا نہ پی لو. کہہ دیا, بچہ سو گیا. دوسرے دن پھر آپ نے کہا بیٹے روزانہ 1 گلاس دودھ کا پی کے سونا, بچہ پھر سو گیا. تیسرے دن پھر آپ نے کہا بیٹے 1 گلاس دودھ کا پی کے سونا, 3 دن بچے نے سونا. چوتھے دن کہا بابا روز تو آپ کہتے ہیں کہ 1 گلاس دودھ کا پی کے سو, کبھی گلاس دودھ کا دیتے نہیں. روز کہہ رہے ہیں دودھ پی کے سو, دودھ پی کے سو, لیکن کبھی دودھ کا جام دیتے نہیں. 1400 برس سے اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو واجب ہے کہ ہر دور میں کوئی سچا رکھے. واجب ہے قدرت پر کہ ہر دور میں کوئی سچا رکھے, ہر دور میں کوئی سچا رکھے. اس دن کے لیے ہم نے اس برس کے عشر مجالس کا عنوان رکھا 12 صادقین. پہنچ گیا موضوع آپ؟ وجد اللہ اثنا عشر, 12 صادقین, 12 صادقین. یہ لفظ 12 میں نے اپنی طرف سے نہیں رکھا, پیغمبر کی حدیث ہے لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ کلہم من قریش. ہے میرے ساتھ آگئے, سب کے ساتھ ہے نا؟ گفتگو شروع کی جائے تو 20 سے 25 منٹ کی گفتگو رہ گئی. روز میں آپ کے 55 یا 59 منٹ لیا کروں گا, اس لیے کہ اپنے مقررہ وقت میں گفتگو کو تمام کرنا ہے اور حکومت نے جو ہمیں وقت دیا اس کا ہمیں پاس بھی کرنا ہے. اور جو ہے آپ کی کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ لا یزال الاسلام الی 12 خلیفہ کلہم من قریش. اسلام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک 12 میرے خلیفہ نہ آ جائیں. سب کے سب قریش سے ہوں گے, کلہم من قریش, سب کے سب قریش سے ہوں گے. یہ حدیث میں نے اصول کافی سے نہیں پڑھی, یہ حدیث میں نے من لا یحذر الفقیہ سے نہیں پڑھی, یہ حدیث میں نے تہذیب سے نہیں پڑھی, یہ حدیث میں نے استفسار سے نہیں پڑھی, نہ میں نے شیخ صدوق کے حوالے سے پڑھی. سب جگہ موجود ہے لیکن اس وقت کی بات کر رہا ہوں. یہ حدیث میں نے شیخ صدوق علیہ رحمہ کے حوالے سے نہیں پڑھی, شیخ مفید علیہ رحمہ کے حوالے سے نہیں پڑھی, شیخ محمد ابن یعقوب کلینی علیہ رحمہ کے حوالے سے نہیں پڑھی, شیخ توسی کے حوالے سے نہیں پڑھی, علامہ ہلی کے حوالے سے نہیں پڑھی. یہ حدیث میں نے پڑھی ہے امام اسماعیل بخاری کے حوالے سے. اب تو ہاتھ اٹھا دو. صحیح بخاری, امام محمد ابن اسماعیل بخاری نے حدیث محفوظ کی. صرف صحیح بخاری نہیں, مسلم, ابو داؤد, سنن ابن ماجہ, نسائی,
اس کا حوالہ دو، صحیح ستہ میں یہ حدیث ایسے ہی لکھی ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو بغیر وحی نہیں بولتا. میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے. رسول کہہ رہے ہیں اور اجلہ اصحاب کرام کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہہ دیا اذ اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا. کیا میثاق لیا تھا؟ ہم نے ان سے میثاق لیا جو ہمیں میثاق لینا تھا. سورہ مائدہ. اور ہم نے انہی میں سے 12 رہبر مقرر کیے. منہم 12 نقیبا. سلامت رہے. اتنی توجہ سے سن رہے، یہ آپ کی توجہ ہے. خدا خوش رکھے آپ کو، خدا آپ کے دامن علم کو اور وسعت دے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ مائدہ میں ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب یعنی 12 ہادی مقرر کر دیے. انہی میں سے 12 کا لقب قرآن میں، 12 کا لفظ قرآن میں، 12 کا لفظ قرآن میں. آ گئی آیت محفوظ کر لی سورہ مائدہ کہ ہم نے 12 نقیب بنی اسرائیل میں مقرر کر دیے. کس نے مقرر کیا؟ ساتھ ساتھ چلتے جائیں نا. اللہ نے. 12 کا لفظ عدد اللہ کو پسند. والسماء ذات البروج. قرآن کی آیت ہے مجھے اس آسمان کی قسم جس میں بروج ہے. بروج جمع ہے برج کی. یہ گھر سے کل پڑھ کے آنا کہ برج ہیں کتنے، تو سمجھ گیا تو میرا سلام. اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس آسمان کی قسم نہیں جس میں 11 برج ہیں یا جس میں 10 برج ہیں یا جس میں 13 برج ہیں. مجھے اس آسمان کی قسم جس میں 12 برج ہیں. اسی پر بات ہوگی. نوجوان خوش ہو رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں. توجہ ہے. تو اللہ نے لفظ رکھ دیا سورہ مائدہ میں 12 کا لفظ اثنا عشر. ہم نے بنی اسرائیل میں اثنا عشر نقیب مقرر کر دیا. اور وہی جو انبیاء کی آخری کڑی ہے اس نے کہا لا یزال اسلام، جب تک اس وقت تک اسلام کو زوال نہیں آئے گا جب تک اس میں 12 خلیفہ نہ آ جائے. اور سب کے سب قریش سے ہوں گے. 12 خلیفہ. یہ لفظ یاد کر لیا. اس لیے بار بار امفسائز کرتا ہوں تاکہ اب جو میں آگے گفتگو کرنے جا رہا ہوں تو بار بار مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے. اور میں نے حوالے دے دیے. صحیح ستہ میں یہ حدیث چوں کی توں موجود ہے جیسے میں نے آپ کے حوالے کیا. توجہ ہے. اسی رسول نے حدیث ارشاد فرمائی ستفترق امتی، میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی. ستفترق امتی علی 73 فرقة كلها في النار الا واحدہ. یہ سمجھ گئے بھائی؟ وہ سب ہاتھ اٹھا دیا کرے جو عربی سے سمجھ جائے. ستفترق امتی علی 73 فرقة كلها في النار الا واحدہ. میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. کلھا فی النار الا واحدہ. پیغمبر کہہ رہے ہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. یعنی 72 جہنم میں ایک جنت میں. 73 فرقے پیغمبر کہہ رہے ہیں اور 72 جہنم میں ایک جنت میں. کون کہہ رہا ہے؟ رسول. حدیث متفق علیہ. باتیں آ گئی. 12 خلیفہ ہوں گے میرے بعد. میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. پہلے تو یہ کنفیوژن دور کر لیا جائے کہ امت کا فرقوں میں بٹنا مرضی رسول نہیں ہے. امت کا فرقوں میں تقسیم ہونا مرضی رسول نہیں ہے. یہ علم رسول ہے. رسول دیکھ رہے ہیں ایسا ہوگا لیکن رسول چاہتے نہیں ہے کہ ایسا ہو. کچھ چیز علم ہوتی ہے اور کچھ چیز چاہ ہوتی ہے. رسول نے چاہا نہیں، رسول چاہتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ. تو یہ قرآن کی آیت ہے. دیکھیے یہ میرے بالکل میرے ذہن میں جملہ نہیں تھا لیکن ابھی آپ کے لیے آیا. آپ کے لیے آیا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ بٹنا. یہ اللہ کا مشورہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے.
कैसे सुन रहे हो? खुदा आपको खुश रखे, ये आप ही का खासा, खुदा की कसम। और मैं बार बार जुमला दोहराता हूँ कि कराची के मरकजी अशरे छोड़ के आता हूँ फैसलाबाद। पूछेगा कोई कराची वाला आपको मिल जाए, यहाँ भी मेरे दोस्त बैठे हुए, 5 या 6 मरकजी अशरे छोड़ के आता हूँ, मरकजी अशरे, सिर्फ आपकी मोहब्बत, सिर्फ ये अहले पंजाब की मोहब्बत में, जो आपका इस वक्त यानी जो मेयार समात हो चुका है, वो अगर कराची में बन जाए तो शायद मैं बाहर रुक जाऊँ। जो मेयार समात आपका 14वां बरस है मेरा आपके साथ, और 14 का साया है। और जो फरमा रहे ये आपका खासा, जैसे आप सुनते हैं, खुदा की कसम मैं मुसलसल अहले पंजाब के लिए, बल्कि तमाम अहले ईमान के लिए दुआ करता हूँ, सबके लिए, जहां जहां मोमिन मुमनात आबाद है, खुदा सलामत रखे। जैसे आप सुन रहे हैं, मेरे साथ है ना सर, आगे बढ़ाई जाए बात। तो अब अल्लाह का हुक्म है, वाहतसिमू, सीगाए अम्र है ये। बैठे होंगे यहाँ हाज़ा इल्मिया में पढ़ने वाले, दर्स और तदरीस और मदरसों में पढ़ने वाले, ये सीगा अम्र का वाहतसिमू, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। मशवरा नहीं है कि चाहे थामो चाहे ना थामो, हुक्म है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, और ये हुक्म है कि फिरकों में ना बचो। तो उम्मत 73 फिरकों में बटी, तो ये हुक्म खुदा की खिलाफ वर्जी है या नहीं? हमसे पूछते हो मातम कुरान में, माहा कुरान में, जंजीर कुरान में, कमा कुरान में, ये 73 फिरके तो कुरान में दिखाओ। हाँ, इन 73 में का एक मिलता है, इन्ना मिन शिअतिही इब्राहीम। तो कुरान का हुक्म है ला तफर्रकू, फिरकों में तकसीम ना हो। तो पैगंबर ऐसा कुछ चाहते ही नहीं जो कुरान न चाहे। कुरान ने नहीं चाहा कि फिरकों में बटो, तो पैगंबर भी नहीं चाहते कि फिरकों में बटो, नहीं चाहते पैगंबर। लेकिन पैगंबर ने अफसोस के साथ कहा कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, जिसमें से सब के सब जहन्नम में सिवाय एक के, यानी 72 जहन्नम में, एक जन्नत। हर फिरका ये समझ रहा है वो एक हम है, हर फिरका ये समझ रहा है वो एक हम है, वो एक हम है, इसलिए हर फिरका सिवाय हमारे, हर फिरका दूसरों को कहता है ये काफिर, हम किसी को काफिर नहीं कहते। इसलिए कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह ले, उस पर सलाम वाजिब और उसका जवाब लेना वाजिब। उस पर सलाम थी, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे वो मुस्लिम, वो इस्लाम वाला। समझो है कि नहीं? तो अब पैगंबर ने अपने इल्म की रोशनी में कहा कि ये उम्मत बढ़ जाएगी, यानी मेरी उम्मती सतफ्तरिक़ु उम्मती, मेरी उम्मत तफरीक का शिकार हो जाएगी, फिरकों में बढ़ जाएगी। और अल्लाह उस बढ़ जाने वालों का हाशिर भी बता रहा कि सिर्फ एक की किस्मत में जन्नत है। रसूल ने कहा, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, सिर्फ एक की किस्मत में जन्नत है। और बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत ने इस हदीस को महफूज किया। जाके पढ़ लीजिएगा शहरिस्तानी की किताब अल मिलल वन नहल, वहां से आपके हवाले करना, नहीं तो इसके अलावा भी सैकड़ों हवाले, इसलिए कि इस किताब का तर्जुमा होकर आ चुका है और आप इसको खरीदिएगा। अल मिलल वन नहल शहरिस्तानी की किताब, वहां से हदीस पढ़ा और उन्होंने कई किताबों के हवाले इस हदीस के झैल में दिए। ठीक है, साथ में तो पैगंबर ने कह दिया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। तो अब रसूल ने कह दिया 73 फिरके, अब 73 फिरकों का दौरा करो, कौन सी फिक्र, कौन सा फिरका क्या करना। इन 73 में कोई एक तलाश करो जो उन 72 से हट के कुछ करना। मैं लॉजिकल बात करने का हूं, मंतकी बात, इख्तिलाफी बात बिल्कुल नहीं करता। सारे फिरकों वाले मेरे भाई हैं, कभी ना कभी तो आ जाएंगे ना जहां से डाइवर्ट हुए थे, जहां से डाइवर्ट हुए थे वहां कभी ना कभी तो वापस आएंगे। तो कहां से डाइवर्ट हुए थे ये हमें पता है और हम वहीं वापस लाने की कोशिश करते हैं, और वो दिन भी हमें पता है, वो शायद भी हमें पता है।
وہ جگہ بھی ہمیں پتا ہے، وہ موقع بھی ہمیں پتا ہے، جہاں سے 72 ہو گئے، ہم چاہتے ہیں 72 کے 72 واپس آ جائیں، اسی لیے 18 ذی الحج کو غدیر منا کے بتاتے ہیں ابھی بھی واپس آ جاؤ، ابھی بھی واپس آ جاؤ۔ سب میرے بھائی ہیں، سب میرے لیے قابل احترام ہیں، اور مقتدر برادران اہل سنت کا میں آپ سے بڑھ کر احترام کرتا ہوں، آپ سے بڑھ کر احترام کرتا ہوں۔ توجہ ہے، کیوں کرتا ہوں یہ آپ جانتے ہیں۔ تو اب دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں کچھ ایسا ہے کہ جو الگ ہو رہا ہے۔ نمازیں سب جگہ پڑھی جا رہی، روزے سب جگہ رکھے جا رہے، حج سب کر رہے، زکوٰۃ سب لے بھی رہے دے بھی رہے، جہاد سب کر رہے، اور ریشے طویل سب جگہ، اونچے نیچے کپڑے سب جگہ، سب کی شبیہ مسلمانوں والی، کلمہ سب پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کہہ رہے، دوہرا دوں، کلمہ سب پڑھ رہے، رسالت پر سب کا ایقان ہے، قیامت پر سب کا ایقان ہے، نبوتوں پر سب کا ایقان ہے، نماز سب پڑھ رہے، روزہ سب رکھ رہے، حج سب کر رہے، زکوٰۃ سب دے رہے، جہاد سب کر رہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ دیکھو کہ کہاں کچھ ہو رہا ہے کہاں کچھ نہیں ہو رہا۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں غدیر ہے، جہاں ولایت ہے، جہاں امامت ہے۔ نہیں آپ سمجھے، اب قریب ہو جاؤ۔ اور پیغمبر نے حدیث دی کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، 12 سب کے سب قریش میں ہوں گے، 12 خلیفہ سب کے سب قریش میں۔ مسکرا رہا ہوں میں کہ کیسے آپ میرا جملہ محفوظ کریں گے۔ پیغمبر نے 12 کی تعداد بتائی، قرآن نے 12 کی تعداد بتائی، خلفائے راشدین 4، خلفائے بنو عباس 28، خلفائے بنو امیہ 38، آغا خانیوں کے حاضر امام 52، بوہریوں کے امام 50، آپ کے 12۔ نتیجہ دینے جا رہا ہوں، پوری گفتگو کا نچوڑ اور نتیجہ میں نے یہ بات کی استدلال میں، اور اب اس استدلال کے لیے، اس استدلال کی دلیل کے لیے حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اے میرے ساتھ، میں چاہتا ہوں سب کا ہاتھ اٹھے جب میں حدیث آپ کے حوالے کروں۔ اے میرے ساتھ، میں نے کہہ دیا خلفائے راشدین 4، خلفائے بنو امیہ کتنے 28، خلفائے بنو عباس 38، حاضر امام 52، بوہریوں کے امام 50، آپ 50 میں ہوئے ہیں، اور یہاں 12 کی تعداد، 12 کی تعداد کیا پڑھو؟ کنز الامال ملا متقی ہندی، انہوں نے پیغمبر کی حدیث محفوظ کی، اور حدیث اتنی آسان عربی میں ہے کہ آخری آدمی تک دائیں بائیں آگے پیچھے سب سمجھ جاؤ گے کہ ملا متقی ہندی عالم اہل سنت، امام اہل سنت، کنز الامال میں لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا سیکون الائمۃ بعدی اثنا عشر، میرے بعد اماموں کی تعداد 12 ہوگی، اولہم علی وآخرہم مہدی۔ توجہ ہے، ملا متقی ہندی نے کنز الامال میں لکھا، اور انہوں نے بھی کئی کتابوں کے حوالے سے لکھا، اور راویان صدق کے حوالے سے۔
مسند راویوں کے حوالے سے لکھا کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے، 12 امام ہوں گے، نہ 11 نہ 13، خبردار، نہ کم کرنا نہ زیادہ، 13ویں کی بھی گنجائش نہیں ہے، نہ 11 کی، میرے بعد۔ اور ملا متقی ہندی نے لکھ دیا کہ پیغمبر نے کہا اولہم علی وآخرہم مہدی، ان میں کا پہلا علی ہوگا اور آخر کا مہدی۔ اگر یہ حوالہ بھی پسند نہیں ہے تو ایک اور لے لو، اس لیے کہ ابھی مجھے یاد آیا یہ فیصلہ آباد کا حوالہ ہے جو دینے جا رہا ہوں، بڑا قریب کا حوالہ ہے۔ علامہ سائن چشتی نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا، ہدیۃ المہدی، وہ کتاب مولانا وحید الزمان کی کتاب، مولانا وحید الزمان وہابی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے سیاہ ستہ کا ترجمہ کیا ہے۔ مولانا وحید الزمان سیاہ ستہ کا ترجمہ اگر آج بھی تمہیں مارکیٹ میں ملے گا تو مولانا وحید الزمان کا ترجمہ، مسلم، بخاری، ابن ماجہ، ترمذی، مشکات، سب کا ترجمہ مولانا وحید الزمان نے کیا۔ وہابی المسلک، علامہ سائن چشتی نے ان کی ایک کتاب کا ترجمہ کیا، اس کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی، وہاں سے جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا وحید الزمان نے جب تذکرے کیے تو انہوں نے کہا یہ جو 12 ہیں نا، علی سے لے کے مہدی تک، یہی امام برحق ہیں۔ صرف ایک جملہ، مولانا وحید الزمان نے لکھا کہ یہی 12 امام امیر ہیں، یہی 12 امام امیر ہیں، انہی پر رسول کی خلافت اور دین متین کی ریاست منتہی ہوتی ہے، اور یہی آفتاب ہدایت کے سورج ہیں۔ مولانا وحید الزمان نے لکھ دیا، کلیدی جملے آپ کے حوالے ہو گئے، نتیجہ آپ کے حوالے ہو گیا۔ اس لیے قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، صادقان نہیں، 2 صادقوں نہیں، صادقین۔ اس کا مطلب ہے کہ جمع میں آئیں گے، جمع میں آئیں گے، اس جمع کی تعداد رسول نے بتا دی، رسول نے بتا دیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی رکھیں گے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی صادق رکھیں گے، تاکہ جھوٹوں کو پتہ چل جائے کہ سچ کس طرف ہے۔ اشارے سمجھ لیا کریں، ہر دور میں سچا ہم رکھیں گے تاکہ جھوٹوں کو معلوم ہو جائے کہ سچ کس طرف ہے، اور اس کے بعد پہچان آسان ہو جائے کہ سچ کی طرف جانا یا جھوٹ کی طرف۔ جہاں سچا ہوگا وہیں سچ ہوگا۔ 1400 برس کی تاریخ پڑھ رہا ہوں بھائی، چاہے وہ مباہلے کا دربار ہو چاہے کوئی اور دربار ہو، تو جہاں سچا ہوگا وہیں سچ ہوگا، اور سچ کے مقابل جو آ جائے، بیٹھ جاؤ، ڈسٹرب کر رہا پوری تقریب، کون ہے یہ آدمی؟ پر محمد والے محمد توجہ میری طرف آ جائے، میری طرف آ جائے، توجہ ہے۔ دیکھیے کلیدی جملہ ہے، اور یہ ایکویشن بنا لو کہ جدھر سچا ہوگا وہیں سچ ہوگا، جدھر سچا ہوگا، اور سچ کے مقابلے میں جو ہے وہ جھوٹ ہوگا، وہ جھوٹ ہوگا۔ تو حسین، صرف حسین نہیں جا رہے تھے 28 رجب کو، یہ سچ کا قافلہ جا رہا تھا، یہ سچ کا قافلہ جا رہا تھا، یہ وہ سچا جا رہا تھا جو مباہلے کا سچا تھا، جسے رسول مباہلے میں سچ کے قافلے میں لے کر گئے۔ توجہ ہے میری طرف۔ ایام عزا کا آغاز ہو گیا، حسین پر گریا، حسین پر گریا۔ ابھی آپ نے ذاکر اول سے نوحے کے چند شعر سنے۔ محرم کا آغاز ہی آنسوں سے ہونا چاہیے، آنسوں سے۔ جیسے ہی میں چاند کی اطلاع سنتا ہوں، یک لخت میرے دل سے ہائے حسین کی صدا ہوتی ہے۔ ہم تو بیٹھے ہیں، صبح کا انتظار کر رہے ہیں کہ مجلس ہوگی تو حسین کا ذکر کریں گے، لیکن حسین اس وقت سفر میں ہے۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچیں گے، کل۔ ابھی حسین کربلا سے چند منزلوں کے فاصلے پر، تو میں کل سے اللہ نے بادلوں کے سائے میں رکھا ہوا ہے،
لیکن سورج کربلا میں گرمی برسا رہا ہے، آگ برسا رہا ہے، شدت کی حدت تھی۔ اور ایسے میں صرف حسین تنہا نہیں ہے، ایک 4 برس کی بچی بھی حسین کے ساتھ، صرف 4 برس کی بچی نہیں، ایک 6 برس کا شیرخوار بھی ساتھ ہے، پھول جیسا علی اصغر بھی ساتھ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حسین شبیہ رسول کو بھی ساتھ لے کر 18 برس علی اکبر۔ ختم ہو گئی گفتگو، میں کیسے عرض کروں؟ میں کل یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے میں سفر کر کے یہاں آتا ہوں تو چھوٹے بچے میرے بھی گھر پر ہیں، ایک چھوٹی بچی میرے گھر میں ہے، میری بیٹی، تو ابھی 11 مہینے کی، خدا اس کو حیات دے اور اسے علم عطا فرمائے۔ تو مجھے کل تھوڑی دیر کے لیے بچی یاد ہے، سمجھ گئے ہو؟ میں بے اختیار، میرا دل میں ایسی ضرب لگی کہ حسین بھی تو ایک بیٹی کو چھوڑ کر آئے، میں کیا اور میری بیٹی کیا؟ صدقہ ہے حسین ابن علی کی بیٹی کے قدموں پر۔ حسین ایک بیٹی کو چھوڑ کر آئے کربلا مدینے، اور کس عالم میں چھوڑ کر آئے؟ وہ بیٹی جو ماں سے مشابہ ہے، جو اماں زہرا سے مشابہ ہے۔ بیٹی تمہاری شکل میری ماں زہرا سے مشابہ ہے۔ بیٹی اللہ نے چاہا ہے کہ مجھے اپنی راہ میں مقتول دیکھے، اور اہل حرم اللہ چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں ان کی ردائیں بھی چھن جائیں۔ چاہتا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ایسا ہو، اسے علم ہے کہ ایسا ہو۔ سمجھ گئے میری بات؟ کہ بیٹی تمہاری شکل میری ماں زہرا سے ملتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ شبیہ زہرا کے سر سے چادر چھن جائے۔ بس یہ جملہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ بابا اگر سواریوں میں اماریوں میں کہیں جگہ نہیں ہے تو جن اماریوں میں کنیزیں بیٹھی ہیں وہاں مجھے بٹھا۔ بابا کنیزوں کی اماری میں مجھے بٹھا۔ سوچو حسین پر کیا گزر رہی۔ حسین نے بچی کو سینے سے لگا لیا، بیٹی اذن مشیت یہ ہے کہ تمہیں چھوڑ کر جاؤ، بیٹی تم بیمار ہو، تمہیں تپے لرزہ چڑھی ہوئی ہے، تم اتنا سفر نہ کر پاؤ۔ بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا، سغرا رک جا، سغرا زندگی نے موقع دیا تو واپس آئے گا۔ بچی کو تسلی دے رہا ہے، بچی دیکھ رہی ہے کہ گھر سے سامان اٹھ رہا ہے، وہ میرے بھیا قاسم کا حجرہ خالی ہو رہا ہے، گر دیا کرتے جاؤ، روتے چلے جاؤ، پہلی بار وہ شہزادگان آل محمد کے حجرے خالی ہو رہے ہیں، وہ چچا عباس کا حجرہ خالی ہو رہا ہے۔ تڑپ کے رہ گئی سغرا جب اکبر کا حجرہ خالی ہو، وہ بھائی جس سے 9 برس سغرا نے محبت کی، 18 برس کے علی اکبر اور 9 برس کی فاطمہ سغرا، دونوں بہن بھائی ایسے محبت کرتے ہیں جیسے حسین و زینب۔ یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا، ایسے محبت کرتا ہے جیسے زینب و حسین آپس میں محبت کرتے ہیں۔ سامان سفر بار ہو رہا ہے، جا رہا ہے۔ شب آئی تھی تو پوری فہرست جناب عباس نے مرتب کر دی، کون کون جائے گا عباس نے لکھ لیا، پچھلے سال روایت پڑھ چکا۔ سامان سفر بار ہو گیا، جا رہا ہے قافلہ، قناتے، مشکیزیں، غذا کا سامان، خیمہ، سارے اونٹوں پر بار ہو گیا۔ اب اماریاں آ کے لگی۔ حسین ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ بیویوں کی اماریاں جا رہی ہیں، چاروں طرف قناتیں لگی ہوئی ہیں اور اماریاں رک رہی ہیں، ہماری بچھائی گئی۔ راوی کہتا میں نے دور سے دیکھا در دولت کا پردہ اٹھا، ایک بیوی سیاہ نقاب میں ملبوس برآمد ہوئی، ایک 13 برس کا جوان آگے بڑھا، اس نے اس بیوی کا ہاتھ تھاما، ہماری کا پردہ ہٹایا، بیوی ہماری میں بیٹھ گئی، ہماری آگے گئی۔ دور سے اس نے پوچھا یہ کون سی ہماری جا رہی ہے؟ کہا مادر قاسم ام فروا کی سواری، بیوہ حسن کی سواری چلی گئی۔ ایک مرتبہ پھر ہماری آگے رکی، بٹھائی گئی ہماری، ایک 18 برس کا جوان آگے بڑھا، گھر کا پردہ الٹا، ایک بیوی سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ کرتے میں ملبوس برآمد ہوئی،
اس 18 برس کے جوان نے بی بی کا ہاتھ پکڑا، ہماری میں بچھایا، ہماری آگے بڑھ گئی. دور سے میں نے دیکھا وہ کس کی ہماری جا رہی ہے؟ کہا مادر علی اکبر ام لیلا کی سواری چل رہی. وہ کہتا ایک ایک بیوی سوار ہوتی گئی اور میں پوچھتا گیا یہ کون. آواز آتی گئی، جناب پھر سے بتاتی گئی یہ فلاں بیوی کی ہماری، یہ فلاں بیوی کی ہماری. ایک بار راوی کہتا ہے کہ ایک عجیب ارتعاش پیدا ہوا، ہلچل سی ہو گئی، کچھ کنیزیں دوڑتی ہوئی گھر کے دروازے سے دوڑتی ہوئی آئیں اور جہاں حسین بیٹھے تھے وہاں آئیں. حسین کے کان میں کچھ کہا، جیسے حسین نے سنا حسین کھڑے ہو گئے. عباس کو دیکھا، عباس بھی آگے بڑھے، علی اکبر بھی آگے بڑھے اور محمد بھی آگے بڑھے، قاسم بھی آگے بڑھے. حسین نے گھر کا پردہ اٹھایا، ایک بلند قامت کی بیوی برآمد ہوئی. علی اکبر نے اس بیوی کا بازو تھاما، حسین آگے بڑھے اور محمد نے عماری کا پردہ اٹھایا. عباس دو زانو ہو کے بیٹھے، اس بی بی نے اپنے قدم عباس کے زانو پہ رکھے. حسین نے بی بی کا بازو تھاما اور محمد نے پردہ ہٹایا. وہ بی بی ہماری میں سوار ہوئی. میں نے کہا کون؟ کہا علی کی بیٹی زینب. اجرکم اللہ، سمجھ گئے ہو تو سینے پہ ہاتھ مارو. اجرکم اللہ. یہ 28 رجب کو زینب کی ہماری کی شان. اور صرف ایک جملہ کہوں گا اور وہ 11 محرم. کیا گریہ کرنا، یہ گریہ کرنے کا حق ہے. اجرکم اللہ. آخری جملہ کہنے کی اجازت دو، اس کے بعد آپ کے لیے دعا تو میں کر چکا. ہماریاں تیار ہو گئی، سب ہماریاں جانے کے لیے تیار ہو گئی. سغرا در دولت پر نانی ام سلمہ کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہو گئی. کہا نانی مجھے بتاتی رہیے کیا کیا جا رہا ہے. نانی یہ اونٹ کا، ان اونٹوں پہ سامان سفر بار، یہ اونٹ کا اس پہ قناتیں جا رہی ہیں. کہا نانی یہ اونٹ کا اس پہ پانی کا سامان ہے. نانی یہ سارے اونٹ کا اس پہ غذا کا سامان ہے. اب بیویوں کی ہماریاں جانا شروع ہوئی. نانی یہ ہماری کس کی ہے؟ کہا ام لیلا کی ہماری. نانی یہ ہماری کس کی ہے؟ کہا ام فروا کی ہماری. یہ ہماری کس کی ہے؟ یہ ام کلثوم کی ہماری. ایک ایک بیوی کو شورا نے سلام کیا. خدا حافظ اما ام لیلا، خدا حافظ. بی بی ام فروا، خدا حافظ. بی بی ام رباب، الوداع. نانی یہ کس کی ہماری؟ کہا یہ شہزادی ام کلثوم کی ہماری. شورا نے کہا خدا حافظ، وہ بھی خدا حافظ. ایک بار اور ہماری گزری. کہا یہ کس کی ہماری؟ کہا بنت علی زینب کی ہماری. کہا خدا حافظ، وہ بھی سب کو خدا حافظ کہا. اب کچھ گھوڑے سامنے آئے، ان پر جوان بیٹھے ہوئے تھے. نانی یہ کس کا گھوڑا جا رہا؟ کہا قاسم جا رہے. خدا حافظ بھیا قاسم. کہا یہ کس کے گھوڑے؟ کہا اون محمد کی سواری. کہا خدا حافظ اون محمد. نانی یہ کون؟ کہا تمہارا بابا حسین. بابا خدا حافظ. یہ کون؟ کہا تمہارا چچا عباس. چچا خدا حافظ. اب تک سب کو خدا حافظ کہنے والی شغرا جیسے یہ گھوڑا دیکھا، کہا نانی یہ کون؟ کہا تمہارا بھیا علی اکبر. ایک بار کہا نانی ذرا بھیا کو بلا دو. علی اکبر آئے، شغرا نے سینے سے لگایا، کہا بھیا اگر شادی ہو